لم یاتی نذیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا، انا فی عطشوں بس خامہ خواہ میں نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد اہیبا نعت ایک تھا، ناچار سے راہ پڑا جانا، لم یاتی نذیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اسد ایوب صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، بہت خوبصورت انداز، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ ہمت دے، نوازش۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب دیکھنے والوں کو اب تک ٹیلی ویژن پہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور اس رمضان کے مہینے کا، اس مبارک مہینے کا بھرپور طریقے سے مزہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم نے آنکھ کھولی اور ہم مسلمان تھے، دین اسلام، ایک اسلامی گھرانے میں، ایک مسلمان گھرانے میں ہم نے آنکھ کھولی، اور ہم ایک ایسے دین پہ آج ایمان رکھتے ہیں جو دین فطرت ہے۔ فطری طور پہ ایک انسان کو جو کچھ درکار، جو حق اسے چاہیے، وہ ہمارے پیارے دین اسلام نے ہمیں وہ مہیا کیا ہے۔ آج دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر ہیں جس میں الگ الگ انہوں نے حقوق انسان کو دینے کی کوشش کی ہے، مگر وہ کہیں نہ کہیں وہ سب نامکمل ہے۔ اگر تھوڑی سی تفصیل میں جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دین اسلام ہی ہمیں وہ ہر حق دیتا ہے جو فطری طور پہ ہمیں چاہیے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی حقوق سے متعلق، حقوق حق کی جمع ہے، اور آج ایک بہت اہم نقطے پہ ہم بات کرنے والے ہیں اور وہ ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد
عباد عبد سے نکلا ہے، عبد بندے کو کہتے ہیں، انسان کو، اور بندوں کے حقوق سب سے زیادہ اہم وہ تصور کیے جاتے ہیں دین اسلام میں. اور ہمارے اس پیارے دین میں اگر ایک حدیث پاک ہے، اس کے ایک خلاصے کے مطابق اللہ تعالیٰ وہ حقوق جو ہم نے جو حقوق اللہ ہیں اگر ہم وہ ادا نہیں کر پائے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، مگر جو حقوق العباد ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے، وہ بندے کو ہی معاف کرنے پڑیں گے. اور بندے میں سب باتیں، بندوں کے حقوق جس میں ہمارے والدین، ہماری اولاد، ہمارے بیوی اور باقی جتنے رشتہ دار ہیں، وہ صلہ رحمی کے معاملات سارے آتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق آتے ہیں، محلے داروں کے حقوق آتے ہیں، ملازمین کے حقوق آتے ہیں. ہر لحاظ سے اگر ایک غلام بہترین انداز سے اپنے مالک کی خدمت کر رہا ہے تو مالک کے بھی پورے فرائض ہیں کہ وہ کس طرح غلام کا خیال رکھے اور کس طرح اس کے حقوق کا خیال رکھے. آج ہم اس بارے میں بات کریں گے. یقیناً آج بہت کچھ ہماری بہت سی معلومات جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں گی جن سے ہماری زندگیوں میں کوئی کہیں نہ کہیں بہتریاں ہم لانے کی کوشش بھی کریں گے. میرے ساتھ جو معزز مہمانان گرامی موجود ہیں آج میں ان کا تعارف کرواؤں گا. سب سے پہلے مہمان میرے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد حسین رئیسی صاحب جو کہ اسلامک اسکالر ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ مولانا. ماشاء اللہ. اور میرے ساتھ دوسری مہمان شخصیت مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب ہیں. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. علامہ صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم موضوع کا جو آغاز ہے وہ مفتی صاحب سے کر لیں. بسم اللہ. مفتی صاحب حقوق العباد کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ اس موضوع کے اس عنوان کے حوالے سے جو آپ کا مطالعہ ہے، جو آپ کے خیالات ہیں وہ براہ کرم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبِ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. سورۃ النساء آیت نمبر 36. مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 402. الترغیب والترہیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 218. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دو راستے عطا فرمائے. انسان کے دو مشن ہیں. انسان کے پاس دو چیزیں ہیں. نمبر 1 حقوق اللہ، نمبر 2 حقوق العباد. حقوق العباد کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر میرے رب نے بار بار اس چیز کا حکم دیا کہ لوگوں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر بھی عمل کرو، کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک حضور فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر شہید کا بہت بڑا مرتبہ ہے. جو شہادت کے طور پر بندہ اپنا خون پیش کرتا ہے تو اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اللہ پہلے ہی اس کو جنتی بنا دیتا ہے. لیکن میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، وہ جنتی پہلے بن جاتا ہے. لیکن جب شہید کو قیامت کے دن رب کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ارشاد فرمائے گا کہ اے شہید، تیری زندگی کے اندر اگر بندوں کے کوئی معاملات تھے تو جب تک وہ بندے تجھے معاف نہیں کریں گے تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. قرض ہو گیا، دیگر معاملات ہو گئے، پڑوسیوں کے حقوق ہو گئے. حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بہتر سے بہتر آدمی کون ہے؟ تو مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 10 کے اندر یہ بات موجود ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہتر بندہ وہ ہے جو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر بھی عمل کرتا ہے. اب اللہ جل شانہ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 31 32 لے لیں. ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ. اور پھر ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. پھر ایک اور جگہ پہ فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. ان تمام آیات کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو مسلمان ہیں، جو آپ کے ہمسائے ہیں، جو آپ کے تعلق دار ہیں، ان کے حقوق ادا کرو. اب ان کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں پہ پیار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے عشق بھی ہے،
جب قیامت کے دن بندے رب کی بارگاہ میں کریا زاری کریں گے، آہ زاری کریں گے، عرض کریں گے مولا تیرے حقوق میں ہم سے خطائیں ہو گئیں، ہم سے غلطیاں ہو گئیں، تو اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندوں کا حال اور معاملہ دیکھے گا تو اللہ کو رحم آئے گا۔ اللہ فرمائے گا بندے میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن اس کے ساتھ ایک اور حکم ہوگا کہ آپ بندے میں نے تو تمہیں اپنے حقوق معاف کر دیے، آپ رہی بات حقوق العباد کی، آپ جاؤ اپنے بندوں کے پاس، انہیں جا کر ملو اور ان سے جو تمہارے تعلقات میں خرابیاں پیدا ہوئی تھی، جو کوئی کمیاں واقع ہوئی تھی، ان سے جا کر معافی مانگو۔ اب جب ان سے معافی مانگی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پر جب عمل ہوگا تو اس بندے کے اللہ مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ثابت یہ ہوا کہ حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کے حوالے سے بھی اپنے دل کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کہیں ہم سے گستاخی ہو سکتی ہے، کہیں ہمارے کسی عزیز سے بھی کوئی تھوڑی کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو ہمیں بھی اپنا دل بڑا کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے جانا ہے، امامت کرنی ہے ماشاءاللہ، اور اس لیے جو ہے باقی تفصیل سے جو گفتگو ہے وہ ہم کریں گے علامہ محمد حسین رئیسی صاحب سے، مگر اس گفتگو سے پہلے ہمیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف بڑھنا ہے۔ وقفے سے واپس آتے ہیں تو بات چیت جاری رکھیں گے، کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان۔ توبہ کی تکلیف سے گناہ کا ترک کر دینا زیادہ آسان ہے۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان، اور اس خصوصی نشریات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد حسین رئیسی صاحب۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب سے، اور انہیں جانا تھا، مگر وہ اس ہمارے آج کے موضوع حقوق العباد کے حوالے سے جو اس کی اہمیت تھی، اس اتنے اہم سبجیکٹ کی، اس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہمیں۔ ابھی ہم بات کریں گے مزید اسی موضوع پہ، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ اسد ایوب بھی موجود ہیں، اور اسد ایوب آپ بھی کچھ سوال اگر کرنا چاہیں صاحب سے، علامہ صاحب سے، تو آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، ہم حقوق العباد کی جب بات کرتے ہیں کہ اتنے زیادہ حقوق ہیں بندوں کے، اور ان کا کل کو جواب دینا ہوگا ہمیں کہ اگر ہم نے کسی کا حق ادا نہیں کیا، تو اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، سوسائٹی میں دیکھیں، تو ہمیں زیادہ تر لوگ یہی شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا۔ اگر کہیں کوئی ملازم ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا جو مالک ہے وہ مجھے ہمارا حق نہیں دے رہا، مجھے وقت پہ تنخواہ نہیں دے رہا، مجھے وہ اچھا مالک سے پوچھا جائے تو وہ کہے گا کہ یہ دل سے کام نہیں کر رہے۔ یہی معاملہ شوہر اور بیوی کا بھی ہے، اولاد اور بچوں کا، ماں باپ کا بھی ہے، پڑوسیوں کا بھی ہے، محلے داروں کا ہے، استاد اور طالب علم کا بھی ہے۔ ہر جگہ پہ ہر ایک کو یہ شکایت ہے کہ ہمیں حق نہیں ملتا، اور یہ حق کیوں نہیں ملتا، اس بارے میں ذرا آپ کی کیا رائے ہے، اس سے نوازیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر معین۔ موضوع بہت اہم ہے اور اس کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے۔ سب سے پہلے یہ جو شکوہ کیوں ہوتا ہے، شکایت کیوں کرتے ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ حقوق کے بارے میں، کوتاہی کے بارے میں کہ دوسرا میرا حق ادا نہیں کر رہا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے، مثال کے طور پر شوہر کو یہ پتا ہے کہ میرے حقوق بیوی کے اوپر ہے، لیکن شوہر کو یہ نہیں پتا ہے کہ میرے حقوق بیوی کے اوپر کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں جا کے ختم ہوتا ہے۔ نہ آغاز کا پتا ہے، نہ انجام کا پتا ہے۔ حقیقت میں پریکٹیکلی طور پر بیوی اس سے زیادہ حق ادا کر رہی ہوتی ہے جو اس کے اوپر جو واجب ہے۔ صحیح سمجھ گیا نا، یعنی حدود کا نہیں پتا۔ اسی طریقے سے زوجہ کو یہ پتا ہے، بیوی کو یہ پتا ہے کہ میرے حقوق شوہر کے اوپر ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ حقوق کا آغاز کہاں سے ہے اور اس کا انجام کہاں تک ہے، لیکن پریکٹیکلی اس سے کئی گنا زیادہ شوہر اس کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، درست ہے۔ تو سب سے بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو صرف اجمالی پتا ہے کہ میرے حقوق ہے، لیکن یہ پتا تفصیلی پتا نہیں ہے کہ کیا واجب ہے، کیا واجب نہیں ہے۔ تو یہ لا علمی اچھا، لیکن جس دن بیوی کو یہ پتا چلے
کہ میرے شوہر پر میرے حقوق صرف اتنے تھے، اس کے علاوہ جو ہے اس کی طرف سے ایثار ہے، تو نہ فقط شکایت نہیں ہوگی بلکہ محبت میں اضافہ ہوگا۔ ہاں صحیح۔ اسی طریقے سے اگر شوہر کو یہ پتہ چلے کہ میرے حقوق بیوی کے اوپر صرف اتنے ہیں، اس کے علاوہ جو خدمتیں انجام دے رہی اس کی طرف سے خدمت ہے، ایثار ہے، تو بیوی کی محبت آپ کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ جی ہاں صحیح۔ تو بنیادی جو وجہ ہے وہ صرف اجمالی پتہ ہے اس کے میرے حقوق ان پر ہے، تفصیلات نہیں معلوم ہے، اسی وجہ سے انسان کی وہ طبیعت کہ انسان لینے پر تو زور دیتا ہے، دینے کے اوپر زور نہیں دیتا ہے۔ بالکل صحیح، آپ نے بڑی جو اس سارے مسئلے کی جو شرح ہے نا وہ آپ نے بیان کی ہے، بنیاد۔ اب یہ بتائیے کہ اس کا مطلب کہاں سے سرا پکڑا جائے اور کیسے یہ جو لا علمی ہے اس کو علم میں جو بدلا جائے اور لوگوں کو علم میں اضافہ کیسے کیا جائے تاکہ وہ جو شکایات ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے ہم تھینکفل ہو سکیں، اس کا شکریہ ادا کر سکیں کہ واقعی آپ نے مطلب میرا اتنا حق نہیں تھا جتنا آپ ادا کر رہے ہیں۔ جی جی، تو سب سے پہلے تو علم اور جہل کی جب بات آ جاتی ہے تو ایک جو جملہ آپ کو سامنے بیان کروں تو ایک عالم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے کسی خاتون نے ایک مسئلہ پوچھا، وہ حالانکہ حکومت کی طرف سے قاضی تھے، وہ جج تھے، تو جواب نہیں دے سکے۔ پھر دوسرا سوال کیا تو بھی جواب نہیں دے سکے، تو اس خاتون نے کہہ دیا کہ تم اتنے حقوق لیتے ہو، اتنی تنخواہ لیتے ہو اور اس کے باوجود بھی تم یہ جواب نہیں دے سکتے ہو۔ تو اس نے جواباً یہ کہہ دیا کہ عالم دین نے کہ میں اپنی چھوٹی سی معلومات کے مطابق تنخواہ لیتا ہوں، اگر تم میری جہالت کے مطابق تنخواہ دینا چاہے تو پوری حکومت بھی دے دے، تو علم کا دائرہ تو بہت بڑا ہے۔ اچھا، حقوق بھی بہت زیادہ ہے۔ اب حقوق کا میں تھوڑا سا نقشہ کھینچنا چاہوں گا۔ جی جی، سب سے پہلے یہ ہے کہ حقوق کا دائرہ بہت بڑا ہے، بہت وسیع ہے، کہ ایک تو اللہ کے حقوق ہے، ایک بندوں کے حقوق ہے۔ اچھا، جب بندوں کی جب بات آ جائے تو بندے اگر صرف انسان ہے تو انسان ہونے کے لحاظ سے کچھ حقوق ہے، اگر وہ انسان ہونے کے علاوہ مسلمان ہے تو پھر حقوق میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ صحیح، کہ اگر وہ مسلمان ہونے کے علاوہ اگر وہ رشتہ دار ہے تو اور بھی اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اگر ہمسایہ ہے تو اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے، رشتہ دار ہے تو اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ سب سے زیادہ جو قریبی ہے وہ رشتہ دار کے حقوق کا خیال رکھنے کے بارے میں حکم آیا ہے۔ تو عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ میں ایک اجمالی اگر میں آپ کے سامنے ایک حدیث سنانا چاہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جامع حدیث ہے۔ اگر اس حدیث کو جو ہمارے مولا واقع امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک بیان فرمایا ہے کہ اس کو تو سونے سے لکھ کے رکھنے کے قابل ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، اے زہری، معاشرے کے اندر میں حدیث کا ایک حصہ سنا رہا ہوں صرف، بہت پیاری حدیث ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے زہری، کہ جب تم معاشرے کے اندر جب تم زندگی گزارنا چاہتے ہو، خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہو، اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو، ٹینشن فری زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو جس معاشرے کے اندر تم زندگی گزارتے ہو ان میں سے اپنے سے جتنے بڑے ہیں ان کے بارے میں یہ خیال کرو یہ سب کا سب اجنبی نہیں ہے، خود میرے بڑے بھائی ہیں، اپنے بڑے بھائی سمجھو، جو بڑے ہیں ان کو آبا و اجداد سمجھو، اپنے باپ باپ کی جگہ پہ سمجھو، اور اپنے جو ہم عمر ہے ان کو اپنے بھائی کے برابر سمجھو، اپنے سے جو جتنے چھوٹے عمر کے ہیں وہ سب کا سب اپنی اولاد کے مانند سمجھو۔ یعنی اس نگاہ سے تم دیکھو معاشرے کو، کہ جو سعدی کا جو شعر ہے کہ انسان جو ہے ایک سے دوسرے کے اعضاء یک دیگر ہیں، کہ انسان تو پورا انسان جو ہے ایک دوسرے کے اعضاء کے مانند ہے، اگر کہیں پر بھی تکلیف ہو جائے تو پورے جسم کو تکلیف کا احساس ہو جاتا ہے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں تم معاشرے کو اس طریقے سے دیکھو، جب تم اس طریقے سے دیکھو گے کہ مجھ سے جتنے بڑے ہیں وہ سب کے سب میرے آبا و اجداد کی جگہ پر ہے، میرے ہم عمر جتنے افراد ہیں وہ میرے بھائی کے مانند ہیں، اور اس سے جو چھوٹے ہیں وہ ہماری اولاد کے مانند ہیں، تو تمہیں نہ فقط تم خود کسی پر ظلم نہیں کرو گے بلکہ کسی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ کے تم برداشت بھی نہیں کر سکو گے۔ اگر کوئی غیبت کرنا شروع کرے تو تم کھڑے ہو جاؤ گے کہ میرے آبا و اجداد کی غیبت کرتے ہو، تو میرے بھائی کی غیبت کرتے ہو، تو میرے بچے کی توہین کرتے ہو۔ تو اصلی حضرات محترم یہ جو سمجھنے کا ہے، جو جاننے کا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم سب کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے بنایا ہے اسے ظاہر ہے کہ اس سے محبت بھی رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اتنی غلطیوں کے باوجود بھی کتنی بلاؤں سے مصیبتوں سے بچاتا ہے، حفاظت فرماتا ہے، اور اب ایک چھوٹی سی مصیبت ہے تو پوری دنیا کس طریقے سے پریشان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانے کتنے مسائل مصیبتوں سے انسان کو بچاتا رہتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ میں موضوع کے اوپر رہوں۔ موضوع یہ ہے کہ انسان جو ہے جب حقوق جو ہے ادا کرنا چاہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان اپنے اندر الہی صفات پیدا کرے۔ الہی صفات یہ ہے کہ خدا کریم ہے، کریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے وہ دینے کی زیادہ فکر کرے، لینے کی فکر نہ کرے۔ اور اسی طریقے سے صبغت اللہ، خدا کے رنگ کے اندر رنگ جانا، انسان یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ وہ دیتا ہے، میں بھی اس صفت کو حدیث کے اندر بھی آیا ہے، کچھ لوگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے نوازتا ہے کیونکہ وہ آگے دے رہا ہوتا ہے،
जैसा ही वो आगे देना बंद कर देता है, अल्लाह भी तबारक व तआला उनको देना बंद कर देता है। तो खुलासे कलाम एक इरफानी नुक्ता भी मैं आपके सामने बयान करूँ, वो ये है कि इंसान समझता है कि खाने के अंदर लज्जत है, नहीं, खाने से ज्यादा खिलाने के अंदर लज्जत है। बेशक इंसान जब एक मसला ऐसा भी आता है जहाँ पहुंचने के बाद इंसान को एहसास आता है अरे लेने में इतनी लज्जत कहाँ है जितना देने के अंदर लज्जत महसूस है। और एक मरहला ऐसा आता है जहाँ समझता है कि नहीं, खिदमत लेने में इतनी लज्जत नहीं है जैसे दूसरे की खिदमत करने के अंदर जो है वो। इसी तरीके से जो हकीकत में जो रोजे का फलसफा भी यही है कि बताता है कि एक नेमत की लज्जत है, एक खुदा की खातिर तर्क नेमत की भी एक लज्जत है। नेमत को खुदा की खातिर तर्क करने की भी एक लज्जत है। तो सबसे पहले तो अभी तक मैंने जो बयान किया उसका मतलब सबसे पहले हुकूक को समझे कि मेरे हुकूक, यानी अब मैं शादी करने जा रहा हूँ कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास कितने हुकूक आ रहा है। हाँ, सही है। अगर जब मैं बाप बना हूँ तो मेरे ऊपर पता होना चाहिए कि मैं बाप होने की वजह से मेरे पर कितने हुकूक और जिम्मेदारियाँ हैं, ये मुझे मालूम होना चाहिए। उसके बाद उससे ज़्यादा हक अदा करने की कोशिश करनी चाहिए, ये समझ कर। और आखिरी नुकता ये समझ के करना चाहिए कि अगर मैं किसी को ज्यादा दूंगा तो अल्लाह नाराज नहीं होगा बल्कि अल्लाह मुझसे खुश होगा। बेशक ऐसा। और ये जहन में रख दे कि अगर मैंने किसी का हक मैंने अपने पास रख दिया तो न फकत मुझे वो जो है वहाँ जवाब देना पड़ेगा बल्कि मेरी कबूल शुदा नमाजें उनको देनी पड़ेगी। मैंने आपसे हक के तौर पर कोई माल ले लिया तो क़यामत के दिन आप मुझसे माल तो नहीं लेंगे। लिहाजा हदीस के अंदर आया है कि मजलूम जालिम हमेशा मजलूम की दुनिया लेता है लेकिन मजलूम हमेशा जालिम का दीन लेता है, उसका सवाब लेता है, उसका अजर लेता है। अल्लाह अकबर। यानी अगर मैं किसी शुदा नमाज़ें जी हाँ, और ज़ाहिर है कि एक वक्फे की तरफ हमें बढ़ना है और आपने बड़े खूबसूरत और आसान तरीके से ये बयान फरमाया है। माहिरीन कहते हैं, स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर आपने किसी को, अगर आप चाहते हैं कि आप खुश हो जाएं, आप खुशी हासिल करना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि आप खुशी किसी को देंगे तो आपको खुशी मिल जाएगी। उसके अलावा दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको खुशियाँ आपकी झोली में ला के रखते। एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारी खुसूसी नशरियात या रहीम या रहमान रमज़ान रमज़ान। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दिलों को कासा बना के मांगो, दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो। जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से हर एक वली ने मांगा, उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो। रसूल अकरम के आस्ताने से मांगने का उसूल ये है, दुरूद लब पर
سجا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور آپ کو ایک دفعہ پھر سے شکریہ، آپ نے ہماری اس نشست کی اتنے خوبصورت کلام کے ساتھ جو ہے شان بڑھائی. ماشاءاللہ. اللہ صاحب. دوستو ہم ایک وقفے کے بعد واپس آ چکے ہیں. علامہ محمد حسین رئیسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایک بہت ہی خوبصورت عنوان پہ آج ہم بات کر رہے ہیں اور وہ ہے حقوق العباد. حقوق العباد کے حوالے سے تفصیلاً بات جاری ہے. وقفے سے پہلے آپ نے بڑے آسان طریقے سے وہ وجہ بتائی کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے حقوق جو ہے وہ ادا نہیں کیے جا رہے. آپ نے کہا کہ ہم فرائض سے ناواقف ہیں اور اس کے علاوہ ہم لا علم بھی ہیں کہ ہمارے حقوق ہیں کتنے. اسی کو بات کو آگے بڑھاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ حقوق العباد اور معاف کرنے کا آپس میں کیا ایک رشتہ ہے، تعلق ہے، ذرا اس حوالے سے بتائیے. پہلے تو میں نے آپ کے سامنے جو آخری جملہ وہ یہی تھا کہ جیسے کہ میں نے اگر آپ سے پیسے لیا ہے اور غصب کیا ہے، آپ کا حق ادا نہیں کیا ہے، تو قیامت میں مجھ سے پیسے نہیں لیں گے بلکہ 1 درہم کے عوض 20 یا بلکہ 400 دو ایک روایت کے مطابق قبول شدہ نمازیں آپ کی طرف سے قبول شدہ نماز، باقی تو وہاں پہنچی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ظاہر طور پر آپ پہ ظلم کرتا ہوں تو ظلم آپ پہ نہیں ہو رہا ہے، خود پہ ظلم ہو رہا ہے. اور جب کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو مظلوم کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ظالم کو پریشان ہونا چاہیے، اس وجہ سے کہ ظالم کو زیادہ نقصان ہوا ہے. ظالم کو اتنی فکر ہو تو وہ تو ظلم ہی نہ کرے. جی ہاں، لیکن بہرحال ظالم بننے سے پہلے انسان کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ ظالم بننے کا انجام کیا ہو جاتا ہے. پھر اگر وہ سامنے والے جو صاحب حق ہے اس کو دینے کے لیے اس کے پاس اگر نیکیاں نہیں ہے پھر بھی نہیں بچیں گے، بلکہ مظلوم کا گناہ اپنے ذمہ لینا پڑے گا، پھر بھی مظلوم فائدے میں رہتا ہے. درست ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ ایک بات جو ہے وہ بتانا ضروری ہے. وہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس جواب دینے سے پہلے، عفو کے بارے میں جواب دینے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ ہم سے بھی بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں، انسان اس میں شک نہیں ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں جی ہاں. تو ان میں سے ایک کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم کچھ مالی حقوق جو واجب ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جو واجبات ہے، کفارہ وغیرہ ہے، اس کے علاوہ اضافی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تاکہ قیامت کے دن جب صاحب حق مجھ سے حق لینے کے لیے آ جائے تو میری نمازیں جانے کے بجائے اس مال کی جو نیکیاں ہمارے پاس موجود ہے وہ اس کے ساتھ معاملہ تمام ہو جائے. یعنی میں نے آپ سے مال لیا ہے اور میں نے مال اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہے تو وہ اس کے ساتھ معاملہ برابر ہو جائے، میری نمازیں محفوظ ہو جائے. اور آج کل موقع بھی اچھا ہے، جی بہت اچھا ہے. 1 درہم کو اتنے ہزاروں ثواب، اجر ثواب. 1 کھجور دینے کا ثواب 1 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب. 1 آیت پڑھنے کا ثواب پورا قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب ہے. مستحب نماز پڑھنے کا ثواب واجب نماز کے برابر اجر و ثواب ہے. یہ تو بہترین ہے. اس سے زیادہ جملہ کیا ہو سکتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ نومکم فیہ عبادہ وانفاسکم فیہ تسبیح. اس ماہ کے اندر تمہارا سو جانا بھی عبادت ہے اور سانس بھی تسبیح کے برابر ثواب ہے. تو یہ تو بہت بڑا ہے. تو اس کے اندر ہاں، اور اس وقت اس بیماری کی وجہ سے ضرورت بھی ہے کہ لوگ زیادہ محتاج بھی ہے. لہٰذا اگر آپ مالی حقوق ادا کریں اس نیت سے کہ اگر کوئی مظلوم جو میرے ہاتھ سے مظلوم واقع ہوا ہے اگر وہ اپنا حق لینے کے لیے آئے تو میں اس ارادے سے میں کچھ مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تاکہ وہ بیلنس کر سکوں اور میری نمازیں اور میری عبادت محفوظ ہو جائے. اور اس طریقے سے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے کہ پروردگار جس کے اوپر میں نے زیادتی کی ہے یا جس پر میں نے ظلم کیا ہے، پروردگار تو ان کے دل کو میرے لیے نرم فرما دے کہ وہ مجھے معاف کر دے، یعنی اس کے اندر معافی کا جذبہ پیدا کر دے. یہ ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ کر رہے ہیں. جی ہاں. تو اس کے اندر جو ہے بچپن سے لے کر دنیا سے جانے تک کتنے حقوق، کس کی غیبت کی ہے، آنکھوں سے خیانت کی ہے، کسی کے راز کو فاش کیا ہے، کتنے حقوق ہیں انسان سمجھ نہیں سکتے ہیں. لہٰذا ہماری دعاؤں کا ایک حصہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ پروردگار اگر میں نے کسی کا حق ضائع کیا ہے یا میں نے کسی پر ظلم کیا ہے تو پروردگار اس مظلوم کا دل نرم کر دے اور وہ اس کا دل نرم ہو جائے اور مجھے وہ معافی دے دے. بہت خوب، بہت خوب. اچھا شارٹلی ایک چیز میں چاہوں گا آپ سے، ان کے پروگرام کا جو پہلا حصہ اس کا وقت اختتام کی طرف آ رہا ہے.
جو دیکھنے والے ہیں اس وقت ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ حقوق العباد کے جو معاملات ہیں یہ ہمارے پورے معاشرے میں، اور سننے والے جو سن رہے ہیں ان کے لیے بہتری ہو جائے، والدین کو، بچوں کو، بڑوں کو، جو بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہمیں لیکن پہلا والا ایک جملہ جو ہے بتایا بغیر شاید مجھے بے چینی ہو جائے گی، وہ یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم پر کسی نے ظلم کیا ہے یعنی ہم پر کوئی زیادتی کی ہے جو قابل ہو، تو اس صورت میں آپ یہ کہہ کر اس ماہ کے اندر معاف کر دیں کہ پروردگار اس نے میرے حقوق ضائع کیا ہے، میں اسے معاف کر دیتا ہوں، تو ارحم الراحمین ہے، تو مجھے بھی معاف فرما دے، اسے بھی معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ یعنی خود پریکٹیکلی کسی کو معاف کر کے اللہ سے اپنی معافی کی دعا مانگے۔ بالکل تو یہ صحیح، ہو گیا۔ بالکل اب پھر آخری وہ سوال جو آپ نے کیا ہے وہ جلدی کے اندر یہ ہے کہ اس ماہ کے اندر جو سب کا ذہن دین کی طرف ہے، اللہ کے مہمان ہیں ہم سب کے سب، تو اس ماہ کے اندر انسان یہ کوشش کرے کہ اپنے بچوں کو اور اسی طریقے سے اپنے جو ہے بھائی بہن ان کو حقوق کے بارے میں آگاہی دے دے، اچھا۔ یعنی چارٹ بنا کے دے دے، فہرست بنا کے دے دے کہ دیکھو یہ والدین کے حقوق ہے، یہ آپ کے بھائی کے حقوق ہے، یہ بہنوں کے حقوق ہے، جب شادی کرو گے تو یہ تمہاری بیوی کے حقوق ہے، اور یہ جب تم صاحب اولاد بن جاؤ گے تو یہ تمہارے اولاد کے جو ہے حقوق ہے۔ اس طریقے سے حقوق سے آگاہی، ان کو حد بندی ابھی سے اس بچے کے ذہن کے اندر ڈال دے، اور ساتھ ساتھ اس کو یہ جو ہے وہ ذہن کے اندر وہ ڈال دے کہ تمہیں حق جو ہے ادا کرنا ہے۔ بہرحال باپ کا بے حد شکریہ، آپ تشریف لائے، بڑی ایک خوبصورت گفتگو رہی اور آج ہم نے ہماری معلومات میں بہت سا اضافہ ہوا، اور یہ بہت ہی اچھا خوبصورت آپ نے ایک ہمیں آئیڈیا دیا ہے جو کرونا وائرس کے حوالے سے بھی، ہم لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سارے اپنے اپنے گھروں میں ہیں، تو یہاں پہ جو بزرگ لوگ ہیں ان کی وہ ایک ذمہ داری اور انہیں دے دی گئی ہے کہ وہ سب کو بٹھائیں اور انہیں بتائیں حقوق العباد کے حوالے سے، جو تاریخ اسلام کے حوالے سے معاملات ہیں، یہ سارے بچوں کو بتائیں تاکہ ان کے اندر جو ہے ایک احساس اور حقیقت کا اندازہ پیدا ہو سکے۔ ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھیں گے، آپ کا بے حد شکریہ، آپ تشریف لائے۔ وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم رمضان المبارک کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں، اور اس وقت میرے ساتھ ایک بہت ہی اہم شخصیت موجود ہے جو ایک اسلامک اسکالر تو ہیں ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک سوشل ورکر بھی ہیں، اور پاکستان بھر میں لوگ ان سے واقف ہیں۔ ہمارے پروگرام کا نیوز کیفے جو پروگرام ہمارا مارننگ والا، اس کا ایک بہت ہی اہم حصہ بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین بھی ہیں۔ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ٹھاک ہیں، طبیعت اچھی ہے ماشاءاللہ؟ اچھا، آج ہم بات کر رہے ہیں حقوق العباد کے حوالے سے کہ حقوق العباد جو ہیں اس کی اہمیت، وہ وقفے سے پہلے ہم نے بات کی، علماء کرام موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ احادیث میں اور قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ میں یہ اس کی اہمیت اس سے اندازہ کروایا گیا، یہ بتایا گیا کہ حقوق اور فرائض جو ہیں وہ کتنے اہم ہیں ہمارے لیے، ہم فرائض ادا کرنا بھی ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے، پھر معاف کرنے کے حوالے سے بھی معاملات بتائے گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی جو آپ کی علمی اپروچ ہے، ایک جو آپ چاہتے ہیں کہ ناظرین تک وہ بات پہنچے حقوق العباد کے حوالے سے، آپ کے خیالات جاننا چاہتا ہوں۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کر دے۔ بے شک۔ اچھا، بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں جو معافی کے ساتھ ادا کرنے پڑتے ہیں، جیسے کسی نے نماز قضا کر دی تو نماز قضا کرنی، توبہ بھی کرنی ہوگی، پھر ادا بھی کرنی ہوگی۔ روزہ قضا ہو گیا تو روزہ اللہ مجھے معاف کر دے نہیں کام چلے گا، بلکہ معافی کے ساتھ ادا کرنا ہوگا، روزہ بھی رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ فرائض ہیں جن کو ادائیگی کے ساتھ معافی دونوں چیزیں ہیں۔ لیکن حقوق العباد وہ عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ اس کو معاف نہ کرے۔ اب دیکھیں نا، ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں، آپ رحمت عالمیان ہیں، کائنات کے ذرے ذرے پر آپ کی رحمت ہے۔ جب آپ کے سامنے ایک جنازہ آ رہا ہے، وہ جنازہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ کیا اس کے اوپر قرض ہے؟ تو اصحاب کہتے ہیں یا رسول اللہ اس پر کچھ قرض ہے۔ تو کہا کہ اس کے گھر میں کچھ پیسہ ہے؟ تو کہا اس کے گھر میں پیسہ کچھ نہیں ہے، اتنا غریب آدمی کچھ ہے نہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، پھر اس کی جنازے کی نماز تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا۔ یعنی کتنا بڑا میسج ہے حقوق العباد کا کہ اس کے اوپر لوگوں کا پیسہ قرض باقی ہے اور یہ مر گیا تو میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتا۔ اس سے بڑی کوئی بات، اور کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے پیارے آقا کہہ رہے ہیں۔ اور وہ ایسا شخص ہے بھی غریب، اس کے بعد پیچھے بھی کچھ نہیں ہے۔ یہاں تو بندہ مر جاتا ہے تو بندے کے پیچھے پیسے تو ہوتے ہیں نا، لیکن وہ ادا نہیں کرتے، گھر والے ادا نہیں کرتے، جو بڑا ظلم ہے۔ لیکن اس تو ہے اتنا غریب،
تو مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں اس کا قرض ادا کرنے پر، اور تھے بھی چند درہم تھے. آقا نے پھر انہوں نے حضرت علی نے کہا میں ان کے جو 5-7 درہم 10 درہم ہیں میں ان کو ادا کرنے کیا آپ کو مطلب ان کے وہ دیتا ہوں، اذن وعدہ کرتا ہوں کہ ادا کر دوں گا. آپ نے پھر جنازے کی نماز پڑھائی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حقوق العباد اتنی بڑی چیز ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے اللہ معاف نہیں کرتا. اور رحمت عالمیان جو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور آج دنیا کا جو تختہ کھڑا ہوا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. ہم اگر پیچھے چلے جاتے ہیں خلیل عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب مائدہ نازل ہوا تھا آسمان سے دسترخوان، تو پہلے تو سب کھاتے تھے، غریب بھی کھاتے تھے، امیر بھی کھاتے تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے عیسیٰ اب مالداروں کو بول دو کہ اب مالدار اس دسترخوان سے کھانا نہیں کھائیں گے، اب صرف غریب کھائے گا. تو مالداروں کو دماغ میں نہ جانے کیا خبت آ گیا، ان کا بھائی ہم کیوں نہیں کھائیں، ہم پہلے کھاتے تب بھی کھا سکتے، ہم کیوں نہیں کھائیں. جیسے ہم بہت سی باتیں بھی کہتے ہیں یار ہم کیوں نہیں کریں، ہمارا بھی دھوکے. بس انہوں نے کھانا کھایا، ایک نافرمان کی، اللہ تعالیٰ نے سب کو بندر بنا دیا. وہ 3 دن تک تڑپتے رہے، معافیاں مانگتے رہے. 3 دن کے بعد سب کے سب مر گئے. بتاؤ ایک نافرمانی کی ہے اس دسترخوان پہ جہاں پہلے کھانا کھاتے تھے اب منع ہو گیا. وہ دسترخوان اللہ نے اتارا تھا، اللہ نے منع کر دیا. اللہ کی ایک نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے جتنے لوگ تھے سب کو بندر بنا دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے ایک ایک عذاب پر پوری قومیں جو ہے نا تباہ ہو جاتی تھی. ہم سرکار کے صدقے قائم دائم ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ کو جب للکارا گیا معاذ اللہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سچے ہو تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، اتنی بڑی بات کر دی. آقا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ حبیب یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اسے وجود عذاب دے دوں، تو اسے وجود ہے کیسے عذاب دے دوں. یہ نادان ظالم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ موجود ہو اور میں عذاب دے دوں. مگر پھر بھی ہمیں جو ہماری غلطیاں اور گستاخیاں ہیں اس کی 1,00,000 مرتبہ اس کا افسوس کرنا چاہیے. میں بات کر رہا تھا کہ رحمت عالمیان نے حقوق العباد کا اتنا بڑا درس دے دیا کہ ایک صاحب ایسے ہیں جو اتنے فقیر مسکین ہیں، پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھا رہے کہ نہیں میں نہیں پڑھاتا. پھر مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا، انہوں نے کہا میں یا رسول اللہ اس کے قرض میں اتاروں گا. پھر آپ نے جنازہ نماز پڑھائی. اس سے پتہ چلا حقوق العباد کتنی بڑی بات ہے. امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان محدث بریلی فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کی دنیا میں 3 پیسے، آج کل تو 3 پیسے کی اوقات بھی نہیں ہے، جی ہاں یہ 125 سال پہلے ہی بتا رہے، اس وقت 3 پیسے کی کچھ وقت ہوگی، 10-20 روپے کے برابر ہوگی. تو 3 پیسے کسی نے دنیا میں کسی کے مار لیے، ادھار کھا گیا یا چوری کر لیے یا دبا لیے، قرض کھا گیا، قیامت کرو اس کو 700 نماز دینی پڑیں گی. اب میں کہتا ہوں میرے پاس نمازیں نہیں ہے، میں کیسے دوں گا؟ تو فرمایا جس کے پاس نمازیں نہیں ہوں گی، جس کے پیسے کھائے ہوں گے، اس کے گناہ اور عذاب اس پر ڈال دیے جائیں گے. اب یہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ قبول شدہ نمازیں، ہاں وہ بھی قبول شدہ نمازیں، ہاں وہ بھی قبول، یہ نہیں دیکھیں کہ تو خیر ایک پنجابی کی مثال ہے، وہ کہتے ہیں لکھ دی بھی چوری تو ککھ دی بھی چوری. ایک تنکا جو ہے اس کی بھی چوری ہے اور لاکھ روپے کی بھی چوری ہے. تو ایسا ہی ہے معاملات، جب ہمیں اس طرح آتے ہیں تو پھر ایک چیز جو ہے وہ نوٹس ہوتی ہے اور اس کا ہمیں سزا جو ہے وہ بھگتنی پڑتی ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں شامل کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ کون ہے اور کیا کہتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام، رخسانہ زیدی بات کر رہی ہوں. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک رخسانہ زیدی صاحبہ، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ مجھے مطلب بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب بشیر صاحب تشریف لاتے ہیں اور اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں. اور اسپیشلی مجھے ان کی دعا بہت پسند آتی ہے جب ہم لوگ سب جمع ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ سب بیٹھ کے دعا میں شامل ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں. تو مجھے ان سے ایک درخواست ہے کہ آج کل چوریاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ یہاں پہ دکانوں میں گانا ہوا کرتی تھی شام میں، جیسے مغرب کے وقت، افطاری کے وقت. تو اس وقت وہاں پر گاڑی ایک کھڑی کی ہم نے، تو اس کے بعد اس کی بیٹری ہی جب واپس گئے تو بیٹری غائب تھی. تو اسی طرح پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ اب رمضان میں بھی لوگ اس چیز سے باز نہیں آ رہے. تو میری درخواست ہے کہ اس وقت دعا میں ان کو سدھارنے کی بھی دعا کیجیے کہ اس قسم کے لوگ کسی طریقے سے سدھر جائیں جو چوریاں ڈال کے رمضان تک کو نہیں چھوڑ رہے. بس بیٹا بات تو صحیح فرما رہی ہیں.
کہ واقعی جو ہے نا رمضان میں جو ہے نا بہت بہت بری بات ہے کہ ویسے تو یہ بات بری ہے ہی چوری کرنا، کہ رمضان کا ادب احترام سارا مطلب پامال کر دیا جائے. ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ میں ابھی آتا ہوں تو دعا بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس سے بچنے کا ایک وظیفہ بھی دوں گا انشاءاللہ جب میری باری آئے گی تو. صحیح. بہت شکریہ رخسانہ صاحبہ، آپ نے کال کیا. اب میرا خیال ہے درمیان میں وقفہ نہیں ملے گا ہمیں، اسی طرح ہی استخارے کی بات ہو رہی ہے. استخارہ آج نہیں ہو سکے گا. اچھا ٹھیک ہے بیٹا، حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ جس نے آیت الکرسی پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے دائیں بائیں آگے پیچھے گھروں کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ اپنی گاڑی بھی اگر کہیں لاک کرتے ہیں تو بھی آیت الکرسی پڑھ لیں، دکان بند کرتے تو بھی آیت الکرسی پڑھ لیں. کوئی چیز بھی یا کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے نا چیز کو اگر ہم رکھ دیں نا تو حدیث پاک ثابت ہے کہ جس طرح انسان چوری کرتے ہیں اس طرح جنات چوری کرتے ہیں. حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جس طرح انسان چوری کرتے ہیں اس طرح جنات چوری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. انسانوں کی چوری کے لیے کیا ہے؟ تالا چابی، کہ ہم سے بچنے کے لیے تھا. لیکن جنات کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے بسم اللہ شریف مہر ہے. تو جس چیز پر بسم اللہ الرحمن پڑھ لیا جائے وہ چیز اللہ تعالیٰ کی امان میں آ جاتی ہے. تو اس طرح بیٹا یہ بھی خیال کریں، یہ بھی کریں. اور بہرحال میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے. یہ جو لاک ڈاؤن ہوا ہے نا اس نے بہت زیادہ مصیبت میں لوگوں کو ڈال دیا ہے. اور یہ کورونا تو اس کا بچہ ہے اس لاک ڈاؤن سے. لاک ڈاؤن کی جو وبا ہے وہ کورونا کی کوئی اوقات ہی نہیں اس کے سامنے، کیونکہ 22 کروڑ عوام میں اگر 12 آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس سے نظر کئی گنا اور لوگ انتقال کر جاتے ہیں اپنی طبی موت میں. لیکن یہ جو کورونا کی وجہ سے لوگ کروڑوں لوگ یعنی کہ بھوک سے ایسے متاثر. میں قسم بھی اٹھا سکتا ہوں کہ مجھے کل بھی خط آیا کہ ہم نے زندگی میں ہاتھ نہیں پھیلایا تھا کبھی زندگی میں، یعنی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ہم ہاتھ پھیلائیں گے. آج ہم آپ سے مانگنے کے لیے آئے. میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا کہ ایک صاحب سیلانی کو عطیہ دیتے تھے، چندہ دیتے تھے، وہ ہمارے پاس سے راشن لے کے گئے. جو آدمی چندہ دیتا تھا اس کی کیا حیثیت ہوگی. آج ہم سے راشن لے کے گیا، مانگ کے گیا ہے. تو یہ ایک نہیں لاکھوں مثالیں ہو گئی ہمارے ملک پہ. تو بس دعا کریں کہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے. لاک ڈاؤن جو ہے کورونا کا باپ ہے، کورونا تو بچہ ہے اس کے سامنے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے وطن عزیز میں اتنی دعائیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ بس یہ ہماری جان چھوٹے، لاک ڈاؤن ختم ہو تاکہ ہم اپنی زندگی سے معمول چلیں. یہ چوریاں وغیرہ بعض اوقات لوگ جو بھی چوری کرتا ہے مجرم تو ہے ہی ہے، اس کا انکار تو کر ہی نہیں سکتے. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے، بہت ممکن ہے، اللہ کرے میری بات غلط ہو، بہت ممکن ہے کوئی آدمی بالکل مر رہا ہو. جب میرے نبی فرما چکے ہیں، میں نے وزیر اعظم پاکستان کو بھی بات کی، ہر فورم میں نے بات کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ میں بھوک سے پناہ مانگتا ہوں کہ بھوک برا ساتھی ہے. جب انسان پر بھوک مسلط ہوتی ہے تو انسان کے اندر ایک اور شیطانی انسان پیدا ہو جاتا ہے، وہ کسی کو مار لے یا کسی کو لوٹ لے، اپنے آپ کو مار دے. تو آج جب لوگوں پر بھوک مسلط ایسی ہو چکی ہے کہ لوگ پاگل ہو گئے. اور اس پہ اب وہ خدا نہ خواستہ اس میں اگر کوئی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی نے آپ کی بیٹی چوری کر لی، اللہ نہ کرے وہ بھی ایسا آدمی ہو، لیکن بہرحال کہ چور ہے، جرم تو جرم ہی ہے، اس کی تائید نہیں کی جائے گی. لیکن بس یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. میرا تو صبح سے لے کے شام تک یہی وظیفہ ہے کہ یا اللہ یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے. انشاءاللہ یہ بہت جلد. وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف آ رہے ہیں کہ جو علاقے متاثر ہیں صرف ان کو ہم بند کریں گے، باقی ہم. ارے یار یہ ہماری کراچی کی پولیس اتنی متحرک ہو گئی ہے، کمال دیکھو 5 بجنے ہوتے تو ایک دم ہارن بج جاتے سے قیامت آ گئی. دکانیں بند کرو، جو دکانیں کھلی ہوئی ہیں، جو چند دکانیں ہوتی ہیں، یعنی اتنی متحرک ہو گئی پولیس کہ کبھی زندگی، میری 60 سال کی عمر ہے، میں نے کبھی زندگی میں اتنا پولیس کو سندھ کی ہماری پولیس کو تو کبھی اتنا متحرک دیکھا. یہ اچانک اتنی متحرک کیسے ہو گئی؟ اس میں کتنا مطلب یعنی کہ جوش آ گیا ہے. تو بھائی یہ جوش تعمیر کے لیے ہے یا کسی اور چیز کے لیے؟ صحیح. کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں. شارٹلی ان کی بات کا جواب دیں گے، وقت ہمارے پاس کم ہوگا، پھر ہم نے ایک دعا کے ساتھ جو ہے پروگرام کو اختتام کی طرف بھی لے کے جانا ہے. دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ آصف علی بات کر رہا ہوں ملتان سے. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے آپ حضرت صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے. میرا خیال ہے کچھ رابطے میں کچھ مسئلہ ہے. آپ بتائیے، آپ کی آواز پہنچ رہی ہے. سر ہم لوگ کاروبار کر رہے ہیں کراچی کے اندر. جی فرمائیے. آپ ہماری ٹی وی کی آواز مت سنیے. میں نے کہا کاروبار کے بارے میں استخارہ کروانا تھا. چھوٹا بھائی ہے میرا محمد فاروق،
جی آصف علی میرا نام ہے. تو ہم لوگ مل کے کام کر رہے ہیں دونوں بھائی, 1 سال ہو گیا ہے. کام پہلے ٹھیک جا رہا تھا, ابھی تھوڑی سی پریشانی آ گئی ہے, تو مطلب بلاک ہو چکا ہے کام ہمارا بالکل. اللہ کراچی میں گودام بنایا ہوا ہے ہم نے سکریپ کا. ٹھیک ہے, ہم کاروبار کے حوالے سے آپ کو استخارہ کروانا ہے نا, تو وہ وظیفہ دے دیں. ابھی اصل میں یہ سیگمنٹ چینج ہو گیا ہمارا. استخارہ کر کے بتا دیں. دیکھیں استخارہ اس لیے نہیں ہو سکے گا کہ یہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے وقفہ ملتا تھا اور وقفے کے بعد ہم جو ہے نا جواب دیتے تھے استخارہ کا. اب وہ وقفہ تو نہیں مل رہا. لیکن دیکھیں میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی. تو میرے آقا نے ان کو فرمایا کہ جب طلوع فجر ہو تو اس وقت 100 مرتبہ یہ پڑھ لو, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. تو 100 مرتبہ اس کو تم طلوع فجر کے وقت, یعنی جیسے آج کل ہمارے یہاں کراچی میں طلوع فجر ہو رہی ہے 4:38 پر, آپ کی ملتان میں ہو رہی ہوگی 4:20 پر ہو رہی ہوگی. تو آپ اس سے پہلے سحری کر رہے ہوتے, تو سحری کر کے کوشش کریں کہ آپ سحری جلدی کر لیا کریں, 2 رکعت آپ تہجد بھی پڑھ لیا کریں, کیونکہ یہ موقع ہے تہجد پڑھنے کا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے آسمانی دنیا پر, جب تک اذان فجر کا وقت نہیں ہوتا, اس سے پہلے تک وقت کہلاتا ہے سحر کا. اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا. تو جناب آصف صاحب, آپ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور روزی مانگے. یہ تو کام جو ہے نا سارا سال ہونا چاہیے. اللہ سے سحر میں دعا مانگنا چاہیے. قرآن پاک میں سحر کے وقت دعا مانگنے والوں کی تعریف بیان کی گئی ہے. تو یہ ہمارا سال بھر تو معمولی ہوتا ہے کہ اگر ہم اٹھتے بھی ہیں تو فجر کے لیے اٹھتے ہیں, مگر یہاں سحری کا بڑا بہترین سنہری موقع ہوتا ہے, تو ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں. تو ہم سحر میں یہ دعا مانگے, پھر جیسے ہی اذان فجر ہو تو اب کیا جماعت فوراً ہو جاتی ہے رمضان میں, فجر کے بعد آ کے پڑھ لیں, مطلب کیونکہ پھر تو ٹائم تو بڑا بچتا ہے نا. ویسے کیا ہوتا ہے اذان اور جماعت میں آدھا گھنٹہ کا فرق ہوتا ہے, لیکن رمضان شریف میں اذان کے فوراً بعد جماعت ہو جاتی ہے تاکہ لوگ جلدی فجر پڑھ کے سو جائیں. تو پھر یہ ہمارے کراچی کا تو ہی معمول رہتا ہے آصف بھائی. تو آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ کی تصویر پڑھیں ثواب کی نیت سے. انشاءاللہ آپ کو میں نے کہا ہے لاکھوں کروڑ لوگ سن رہے ہوں گے, سب یہ عمل کریں. انشاءاللہ سب کے پر اتنا کرم ہوگا کہ وہ صحابی رسول جو یہ کہنے آئے تھے یا رسول اللہ دنیا میرے پاس سے روٹ کے چلی گئی ہے, یعنی میرا برا حال ہو گیا ہے, اور پھر جب انہوں نے یہ تصویر پڑھنا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا فرما دیا کہ بعد میں آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے اتنا دے دیا کہ اب رکھنے کی جگہ باقی نہیں بچی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف آ رہا ہے. ہمارے پاس 2-2.5 منٹ بچیں گے. میں وہ چاہوں گا کہ وہ دعا کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کا اختتام کیا جائے. آپ کا بے حد شکریہ, آپ تشریف لائے اور حقوق العباد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو جو آج سارے پروگرام کا اور علماء کرام کی جو گفتگو رہی اس کا حاصل یہ ہے کہ اس مشکل وقت میں, اس مصیبت کی گھڑی میں جو ایسے لوگ ہیں جو مطلب افورڈ نہیں کر سکتے کچھ, جن کو مدد کی ضرورت ہے, تو وہ مدد وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں, جو صاحب حیثیت ہیں, ان کے فرائض میں اضافہ ہو چکا ہے. انہیں اپنے فرض ادا کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. ان لوگوں کا, اپنے پڑوسیوں کا, اپنے محلے داروں کا خیال رکھیں, اور جتنا بہتر کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, جو کسی کے چہرے پہ کوئی خوشی لا کے دے سکتے ہیں, اس پہ اپنا کردار ادا کریں. فہیم عباس کو اور ہماری جو آج کی خصوصی نشریات کی جو ٹیم ہے اس کو اجازت دیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اپنی رحمت سے, اپنے کرم سے, اپنے عطا سے ہم مسلمانان عالم پر رحم فرما دے. یا اللہ اس کرونا وائرس کی وبا سے ہماری جان چھڑا دے, اور ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو غربت پھیل گئی ہے, بھوک پھیل گئی ہے, افلاس پھیل گیا ہے, فقر و فاقہ پھیل گیا ہے, اے اللہ اس کا بھی خاتمہ فرما. اور یہ جو بیچارے نادان لوگ چوریاں کرتے ہیں, ڈکیتیاں کرتے ہیں, ہو سکتا ہے اس میں بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو عادتاً یہ کام کر رہی ہے, بڑے مجرم ہیں, سزا کے مستحق ہیں, ان کو ہدایت عطا فرما. اور جو انتہائی مجبور ہو کر رہے ہیں وہ بھی جرم تو ان کا بھی ہے. اے اللہ ہر مسلمان کو ہر جرم سے بچا لے, اور اپنی رحمت کاملہ سے, اپنے خزانوں سے روزی بھی عطا فرما. تیرے پیارے نبی کا یہ فرمان ہے
کہ رمضان میں بندے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اے اللہ ہم امتیوں کے رزق میں اضافہ کر دے. کرونا کے جتنے متاثرین ہیں پورے عالم میں سب کو شفا عطا فرما. ہمیں ہمارے اہل و عیال کو پوری امت کو کرونا اور ہر جان لیوا بیماری سے بچا لے. ہمارے گھر والوں کی پوری امت کی بیماریاں پریشانیاں دکھ تکلیف رنج غم اذیت کرب خوف ڈر حزن تنگی سختی قرض فتنے صدمے فقر فاقہ مایوسی محرومی جادو آسیب نظر بد بے روزگاری ناچاکی رشتوں کی پریشانی بے اولادی کی پریشانی نافرمان اولاد کی پریشانی میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں کی پریشانی الغرض پیدائش سے لے کر موت تک ہم سب کی اور پوری امت کی ہر پریشانیاں دور فرما آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.